بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میرا شوہر روزانہ رات کو قبرستان جاتا۔ ایک روز میں بھی چپکے سے پیچھے چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر لڑکی کی قبر کھود کر، اس کے ساتھ شدید سردی کا موسم تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس کسی بھی وقت طوفانی بارش شروع ہونے والی ہے۔ گاؤں والے تو شام سے ہی اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ موسم کے آثار دیکھ کر مجھے بھی بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے آج تک اتنا خطرناک موسم نہیں دیکھا تھا۔ آسمان کا رنگ بھی لال ہو چکا تھا اور گاؤں میں بجلی بھی نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی تھی۔ میرا شوہر اچانک ہی اٹھ کر کھڑا ہوا اور گھر سے نکلنے لگا۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میں نے فوراً ہی اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگا، تمہیں معلوم تو ہے کہ میں ہر رات عبادت کی غرض سے مسجد تک جاتا ہوں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں نے تو روتے ہوئے کہا، فواد، روزانہ کی بات اور ہے، مگر آج تو موسم بہت خراب ہے اور میں اکیلے گھر میں بالکل نہیں رہ سکتی۔ خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ فواد کہنے لگا، بڑی بدبخت عورت ہو جو شوہر کو نیکی سے روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میری لاکھ منتیں اس کے کسی بھی کام نہ آئیں اور فواد مجھے دھکا دیتے ہوئے یہ کہہ کر گھر سے نکل گئے، جب ان کی عبادت پوری ہو جائے گی تو وہ لوٹ کر گھر ہی آئیں گے، میں خود کو اندر سے بند کر لوں اور سکون سے سو جاؤں۔ فواد کا یہ رویہ میرے لیے بہت ہی دل دکھانے والا تھا۔ انہیں بس حقوق اللہ یاد تھے، حقوق العباد سے پوری طرح غافل تھے۔ میں ان کی بیوی تھی، لیکن انہیں میری رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ فواد کو گھر سے گئے ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی اور بجلی اتنی زور سے کڑکی تھی کہ میری جان ہتھیلی پر آ گئی۔ میں نے ہاتھ میں لالٹین اٹھائی اور گھر کو باہر سے کنڈی لگا کر نکل گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اکیلے گھر میں رہ کر ساری رات ڈرنے کے بجائے فواد کے ساتھ مسجد میں ہی گزار لوں گی۔ میں ڈرتے ڈرتے مسجد تک پہنچ گئی، لیکن یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ فواد تو مسجد میں موجود ہی نہیں تھے۔ یہ گاؤں کی چھوٹی سی مسجد تھی جس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ میں مسجد کے احاطے میں پریشان سی کھڑی تھی کہ مسجد کا خادم میرے پاس چلا آیا۔ گاؤں میں ہم سب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، وہ بھی مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا اور کہنے لگا، فواد کی بیوی، تم یہاں آدھی رات کو اس موسم میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں بھی فواد کے ساتھ ہی مسجد میں رات گزارنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے اکیلے گھر میں خوف آ رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ تھوڑا سا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ فواد کو آدھی رات کو مسجد میں کیا کام ہے؟ اس کی بات سن کر تو میں بھی حیران رہ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا شوہر رات مسجد میں عبادت کے لیے آتا ہے، آپ تو مسجد کے خادم ہیں اور یہیں رہتے ہیں، کیا آپ کو خبر نہیں؟ میری بات سن کر مسجد کا خادم ہنس پڑا، کہنے لگا، فواد تو 5 وقت کی نماز پر پابندی سے نہیں آتا، تو پھر رات کو عبادت کے لیے مسجد کیوں آنے لگا؟ میں روزانہ ساری رات مسجد میں ہی رہتا ہوں، فواد کو آج تک میں نے یہاں نہیں دیکھا۔ خادم کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ فواد تو پچھلے 1 سال سے ہر رات یہی کہہ کر گھر سے نکلتے تھے کہ وہ مسجد میں عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہیں فواد نے دوسری شادی تو نہیں کر رکھی ہے جہاں وہ رات گزارنے کے لیے جاتے ہیں؟ اور یہ سوچ کر ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ موسم کا خوف دل سے نکل گیا اور فواد کی دوسری شادی کا خوف دل میں سما گیا۔ مجھے اب گھر واپس نہیں جانا تھا، بلکہ گاؤں میں ہی فواد کو تلاش کرنا تھا۔ اگر فواد نے دوسری شادی کرنی ہو تو یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں مسجد سے باہر نکل آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں فواد کو کہاں تلاش کروں۔ بادلوں کی گرج چمک سے میری جان ہوا ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں یہاں وہاں بھٹکتی رہی اور پھر گھر واپسی کے لیے پلٹنے لگی تو مجھے بہت دور گاؤں کے قبرستان کے دروازے سے کوئی اندر جاتا نظر آیا۔ اتنی دور سے کسی شخص کو اندھیرے میں پہچاننا تو ناممکن تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود لالٹین سے اس پر پڑنے والی روشنی سے اس کا حلیہ ضرور سمجھ آ رہا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فواد ہی ہے۔ رات کے اس پہر قبرستان میں کیا کام تھا اور وہ اتنے عرصے سے مجھ سے جھوٹ بول کر کہاں جا رہے تھے؟ دل میں عجیب عجیب طرح کے سوال پیدا ہو رہے تھے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں فواد کے پیچھے پیچھے قبرستان تک پہنچ گئی، لیکن وہاں جا کر تو میری جان نکل گئی جب میں نے اپنے شوہر کو آدھی رات کو ایک قبر کھودتے ہوئے دیکھا۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ میرا شوہر آدھی رات کو یہاں اس قبرستان میں کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو میں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے۔
میرا نیک اور رحم دل شوہر رات کے اس اندھیرے میں ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے، یہ میرے عوامہ گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرا نام شازیہ ہے اور میری شادی میرے ابا نے اپنے دوست کے بھتیجے فواد سے کروائی تھی، کیونکہ ابا کے دوست نے بتایا کہ فواد بہت ہی نیک اور پرہیزگار انسان ہے۔ وہ زمینوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، اس کے پاس پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ یوں میں رخصت ہو کر فواد کے ساتھ شہر سے گاؤں آ گئی۔ گاؤں آ کر مجھے اندازہ ہوا باقی ابا کے دوست نے بالکل ٹھیک کہا تھا، میرا شوہر فواد ایک بہت ہی نیک انسان تھا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتا اور اس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح موجود رہتی۔ وہ لوگوں کو بھی ہمیشہ اچھی بات بتاتا۔ میں اس کی اچھائی سے اس قدر متاثر تھی کہ ہر کسی کو اس کی مثالیں دیا کرتی۔ گاؤں کا موسم کیسا ہی کیوں نہ ہو، گرمی سردی یا پھر بارش، فواد کبھی رات کی عبادت کو ترک نہیں کرتا تھا اور عشاء کے فوراً بعد ہی یہ کہہ کر گھر سے نکل جاتا کہ اب وہ اس وقت تک مسجد میں رہے گا جب تک اس میں عبادت کی ہمت باقی رہے گی۔ فواد کی دوستی بھی گاؤں کے ایک مولوی سے ہی تھی۔ اس کے علاوہ فواد کسی کے ساتھ بھی فالتو وقت نہیں گزارتا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ یہی بات کہہ کر دوسروں کی مدد کرو اور خاص کر کے کسی کے غم میں تو ضرور شریک ہوا کرو۔ اگر کسی کی میت ہو جاتی تو شروع سے لے کر آخر تک لواحقین کے ساتھ ساتھ رہتا، ان کی بہت زیادہ مدد کرتا اور جب تک مدفون کے مراحل مکمل نہ ہو جاتے گھر لوٹ کر نہ آتا۔ گاؤں والے کے دکھوں پر اسے ایسا دکھی ہوتا جیسے اس کا اپنا کوئی بچھڑ گیا ہو۔ فواد کی وجہ سے ہی میرے گاؤں والوں سے میں اتنی قریب ہو گئی تھی کہ ورنہ یہ گاؤں اور اس کے لوگ میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ ہر کسی کی دکھ بیماری میں سب سے پہلے ہی جایا کرتی تھی۔ لوگ مجھے فواد کی بیوی کے نام سے پہچاننے لگے۔ سبھی میری عزت کرتے اور عزت مجھے فواد کی وجہ سے ملی تھی۔ لیکن ایک بات تھی جو بہت ہی عجیب تھی اور میری سمجھ سے باہر تھی کہ اکثر ہی دن میں نماز کے وقت وہ سوئے پڑے رہتے اور میرے لاکھ اٹھانے پر بھی اٹھ کر مسجد کا رخ نہ کرتے، اور جب بعد میں اٹھتے اور نماز چھوڑنے کا پوچھتی تو کہتے کہ وہ رات کو ہی ایک ساتھ قضا نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ان کی یہ بات میرے لیے بالکل بھی انوکھی تھی۔ جو انسان دن میں نماز کے اوقات میں نماز چھوڑ دیتا ہے وہ راتوں کو اتنی دیر پابندی سے عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن میری شادی کو اتنے دن نہیں ہوئے تھے کہ میں فواد سے جھگڑا شروع کر دیتی۔ ایک دن میں اپنی ماں سے فون پر اس بارے میں بات کی تو کہنے لگی کہ بیٹا، بندے اور رب کا معاملہ ہے، تم اپنی نئی دلہن ہو، بہتر ہے اپنے شوہر کے معاملات میں داخل نہ ہو۔ اماں کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ پھر ایک دن ایک عجیب بات ہوئی۔ فواد صبح سے ہی بخار میں تپ رہے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے فواد کو نماز کے لیے جانے کو کہا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ ان کی ہمت نہیں ہے، وہ مسجد تک کیسے جائیں گے؟ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے کہ ان کا چہرہ بخار کی شدت سے لال ہو رہا تھا۔ میں نے فواد کو سہارا دے کر بٹھایا، انہیں دوا کھلائی۔ جب ہی دروازے پر دستک ہوئی میں نے دیکھا تو فواد کے مولوی دوست سبحان کھڑے تھے۔ میں نے انہیں اندر بلا کر فواد کے کمرے میں بٹھا دیا۔ سبحان فواد کو بتانے لگے کہ گلی نمبر 6 والی چاچی نذیرہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے لڑکے بھی چھوٹے ہیں، اس لیے ہم دونوں کو سارا انتظام دیکھنا ہوگا۔ کہ جواب دینے سے پہلے ہی میں نے کہہ دیا کہ ان کی طبیعت تو صبح سے بہت خراب ہے، نماز کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکے، گلی نمبر 6 تک کیسے جائیں گے؟ میری بات سنتے ہی فواد نے غصے بھری نظر پر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے تجھ سے کس نے پوچھا ہے؟ چاچی نذیرہ ہمارے گاؤں کی بہت ہی نیک عورت تھی، میرا اس کے گھر جانا تھا اور اب میں اس کے گھر والوں کے برے وقت میں نہ جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ فواد کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی۔ کہاں تو ان میں ہلنے کی بھی ہمت نہیں تھی اور اب وہ پاؤں میں چپل ڈالتے ہی مولوی صاحب کے ساتھ نکل گئے تھے۔ اتنے عرصے میں تو کبھی میں نے ان کے منہ سے چاچی نذیرہ کا نام ہی نہیں سنا تھا اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا چاچی نذیرہ کے پاس آنا جانا تھا۔ فواد کی شخصیت میری سمجھ سے تو باہر تھی۔ میں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا تھا جسے دوسروں کی اس قدر فکر ہو، اپنی تکلیف نہ یاد رہے۔ فواد کے بارے میں سوچتے سوچتے ہی گھر کے کام نپٹانے لگی۔ مجھے پھر میت میں بھی جانا تھا۔ شاید چاچی نذیرہ سے فواد کا کوئی بہت ہی قریبی کا تعلق ہو، یہی سوچ کر میں بھی وہاں پہنچ گئی۔ گاؤں کی سبھی عورتیں وہاں موجود تھیں۔ میری سب سے اچھی سلام دعا ہو چکی تھی۔ باتوں میں پتہ چلا کہ چاچی نذیرہ تو گاؤں کے کسی بھی شخص سے ملنا تک پسند نہیں کرتی تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد اس نے خود ہی اپنے بچوں کو پالا تھا۔
گاؤں والوں کی باتیں سن کر مجھے احساس ہوا تھا کہ چاچی نذیرہ کے گھر کسی کا بھی آنا جانا نہیں تھا اور نہ ہی فواد کا، تو پھر فواد نے مجھے جھوٹ کیوں کہا تھا؟ ایسی کون سی ہمدردی تھی جو انہیں شدید بخار میں یہاں تک لے آئی تھی؟ ہر بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میت اٹھنے کے بعد میں گھر واپس آ گئی تھی اور کافی دیر بعد جب فواد واپس آیا تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب معلوم ہو رہی تھی۔ وہ تھکن سے چور بستر پر لیٹ گئے اور حکیمی دوائیاں کھا کر تھوڑی ہی دیر میں سو گئے۔ رات 10 بجے ان کی آنکھ کھلی تو وہ بہت ہی غصہ ہوئے کہ میں انہیں اٹھایا کیوں نہیں، ان کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی وہ فوراً ہی کھڑے ہوئے سے باہر نکل گئے اور ہمیشہ کی طرح میں اکیلی گھر میں رہ گئی۔ شادی سے لے کر اب تک ایسی بہت سی کم راتیں تھیں جو میرے ساتھ شوہر نے گھر میں گزاری تھی۔ فواد کی ماں باپ تو تھے نہیں اور وہ اکیلے ہی انسان تھے۔ اپنے مولوی دوست سبحان کے ساتھ ہی ان کی زندگی کا زیادہ وقت گزر رہا تھا اور شاید یہ ان کی صحبت کا نتیجہ تھا جو وہ اس قدر نیک ہو گئے تھے۔ آدھی رات کے وقت فواد واپس نہ لوٹے تو ان کی حالت بہت ہی عجیب سی ہو رہی تھی۔ ان کے کپڑوں پر مٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ اگلی ہی صبح جب میں فواد کے کپڑے دھونے لگی تو کپڑوں پر مٹی دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ میں نے فواد سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اتنی مٹی کیسے لگ گئی؟ فواد کہنے لگا تم احمق عورت ہو، عجیب عجیب سوال پوچھتی ہو۔ یہ گاؤں ہے، تمہارا شہر نہیں ہے جہاں پکے راستے ہوں، کہیں سے بھی مٹی لگ جاتی ہے، مگر تمہیں تو ہر بات کھوجنے کی عادت ہے۔ اور اس رات کے بعد اکثر ہی میں اس بات کو نوٹ کیا کہ یہ بھی فواد رات کو گھر لوٹتا تو ان کے کپڑوں سے حد سے زیادہ میلے ہوتے تھے اور جگہ جگہ مٹی بھی لگی ہوتی تھی، لیکن میں دوبارہ کبھی پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ فواد پتہ نہیں زمین کی خرید و فروخت کا ایسا کون سا کام کرتے ہیں جس کے لیے انہیں بہت زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور پیسوں کو بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سارا وقت تو گھر اور گاؤں میں ہی گزار دیا کرتے تھے۔ گاؤں سے باہر وہ اسی وقت جاتے جب کسی قریبی گاؤں میں کسی کے انتقال کی خبر ملتی۔ ان کا مولوی دوست انہیں لینے کے لیے آتا اور وہ دونوں مل کر دوسروں کے دکھوں میں شریک ہونے کے لیے نکل پڑتے۔ شروع میں تو مجھے فواد کی عبادت بہت اچھی لگی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے عجیب لگنے لگا۔ ان کی کوئی جان پہچان نہ ہوتی، پھر بھی وہ اپنا گھر بار اور کام چھوڑ کر نکل جاتے، اور پھر مجھ پر یہ بید کھل ہی گیا کہ میرے شوہر کو کیوں سب کی فوتگی پہ جانا پڑتا تھا۔ شدید سردی کی وجہ سے خالہ رشیدہ کی 16 سال کی بیٹی نمرہ کو نمونیا ہو گیا تھا۔ بیماری اس قدر بڑھتی کہ وہ بیچاری ہفتے بھر میں ہی ختم ہو گئی۔ نمرہ کی موت کا صدمہ جہاں سارے گاؤں والوں کو تھا وہیں مجھے بھی تھا، اور وہ لڑکی اکثر شام کے وقت میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ میرے اپنے تو مجھ سے بہت ہی دور تھے، لیکن نمرہ کی وجہ سے گاؤں میں میرا دل لگ گیا تھا۔ اس کی اچانک موت نے مجھے بہت ہی دکھ پہنچایا۔ ہمیشہ کی طرح فواد اور اس کے دوست نمرہ کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ تھے۔ میں بھی کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ نمرہ کی ماں کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ شام کے وقت جب میں گھر واپس لوٹی تو موسم ایک دم بدل گیا۔ ایسا لگا جیسے آسمان بھی نمرہ کی موت پر رو رہا ہو۔ میرے گھر آنے کے بعد تھوڑی دیر ہی فواد چلے گئے۔ میری شکل دیکھ کر کہنے لگے تمہیں تو بہت زیادہ ہی دکھ پہنچا ہے۔ فواد کو نارمل رویہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ اب اچانک ایسے کہہ رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فواد کہنے لگے چلو اچھا ہے جان چھوٹی اس نمرہ سے، جب دیکھو تمہارے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی، مجھے تمہارا اس کا ساتھ ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ ان کی اس بات پر میں لرز کر رہ گئی تھی۔ ایک جوان لڑکی مر گئی تھی اور فواد اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ موسم کے تیور مستقل بدل رہے تھے اور میری آنکھوں سے آنسو بہتے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے روتے روتے روٹیاں پکائی۔ نمرہ کی ہنسی اور اس کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ روٹیاں بنا کر میں نے خاموشی سے فواد کے آگے کھانا لگا دیا اور کھانا کھاتے ہی وہ عبادت کے لیے گھر سے نکل گئے اور میرے روکنے پہ بھی نہ رکے۔ نمرہ کی موت نے پہلے ہی مجھے دکھی کر دیا تھا اور اس پر بدلتا ہوا موسم اور تنہائی کے خوف نے مجھے فواد کے پیچھے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور مسجد سے نکل کر جب میں فواد کے پیچھے قبرستان میں پہنچی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ فواد تو ایک قبر کھود رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ قبر نمرہ کی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی تازہ بنی ہوئی تھی، معلوم ہو رہی تھی۔ میں فواد سے کافی دور پہلے ہی ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میں نے لالٹین کی بتی بھی بجھا دی اور میں خاموشی سے دیکھنا چاہتی تھی
کہ فواد آخر کیا کر رہے ہیں۔ آج ایک ہی دن میں میں نے فواد کی کئی چہرے دیکھے تھے۔ پہلے نمرا کی موت پر لوگوں کے سامنے ان کا دکھی ہونا، اور پھر گھر واپس آنے کے بعد بالکل نارمل انداز میں یہ کہنا کہ اچھا ہوا جان چھوٹی اس نمرا سے۔ پھر عبادت کے نام پر مسجد جانے کا کہہ کر گھر سے نکلنا، اور پھر مسجد کے خادم کا یہ کہنا کہ وہ تو کبھی رات کو مسجد آئے ہی نہیں، اور اب قبرستان میں قبر کھودتے ہوئے انہیں دیکھنا۔ پتہ نہیں آگے مجھے مزید فواد کے اور کون کون سے روپ دیکھنا تھے جس سے میں غافل تھی۔ کافی دیر بعد جا کر فواد نے قبر کھود لی اور اس کے اندر سے نمرا کی لاش باہر نکال کر اس کا کفن کھولنے لگے۔ فواد کی یہ حرکت دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ وہ کیسے ایک لڑکی کا کفن کھول سکتے ہیں؟ لیکن اس کے بعد جو کچھ فواد نے کیا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ فواد نے نمرا کے کفن سے کوئی چیز نکالی تھی اور پھر واپس اسے لپیٹ کر قبر میں ڈال کر قبر بند کر دی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ فواد نے نمرا کے کفن سے کیا چیز نکالی ہے۔ فواد جیسے ہی واپسی کے لیے پلٹے، میں ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران و پریشان رہ گئے۔ غصے سے کہنے لگے، بدبخت عورت، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ گھر سے باہر نہ نکلنا۔ فواد میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے مجھے گھر واپس لے آئے۔ قبر کی کھدائی کے دوران ان کے کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی تک گئی، اور جسے دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ ہر رات لگنے والی مٹی گاؤں کے راستوں کی نہیں بلکہ قبرستان کی ہوتی تھی۔ فواد مجھے شادی کے پہلے دن سے ہی بے وقوف بنا رہے تھے، اور میں ان کی جھوٹی اچھائی پر متاثر ہو کر بے وقوف بنتی چلی آ رہی تھی۔ وہ ہر رات مسجد کی وجہ سے قبرستان جاتے اور ہر رات ہی قبر کی کھدائی کا کام کرتے۔ گھر پہنچتے ہی میں نے فواد سے روتے ہوئے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور قبرستان میں رات کے اندھیرے میں کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے نمرا کی قبر کھودی کیوں اور اس کے کفن میں سے کیا نکالا؟ میرے ڈھیر سارے سوالات سن کر فواد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہنے لگے، تیری زبان اور دماغ دونوں ہی بہت زیادہ چلتے ہیں۔ اس سے شادی کرنے کے بجائے مجھے گاؤں کی کسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ میں نے فواد سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے سارا سچ نہ بتایا تو میں چیخ چیخ کر گاؤں والوں کو آپ کی حقیقت بتا دوں گی۔ آپ ہمدردی کی آڑ میں لوگوں کی میتوں کی پامالی کرتے ہیں اور ان کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں۔ فواد نے فوراً میرا منہ دبا دیا۔ کہنے لگا، آہستہ آواز میں بات کرو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فواد نے مجھے پورا سچ بتایا جو کہ انتہائی بھیانک ناک تھا۔ فواد اور اس کا دوست مولوی پچھلے کئی سالوں سے بھولے بھالے گاؤں والوں کے بے وقوف بنا رہے تھے، اور صرف اپنے ہی گاؤں والوں کو نہیں بلکہ مزید 4 دوسرے گاؤں والے بھی ان کا شکار تھے۔ فواد کا مولوی دوست مرنے والے کے لواحقین کو اچھی طرح یہ بات سمجھاتا کہ اگر مرنے والے کے ساتھ کچھ پیسے اور زیور بھی دفن کر دیے جائیں تو وہ حصہ بن جاتا ہے اور اسے قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اس کی بخشش آسان ہو جاتی ہے۔ وہ بہت ہی طریقے سے لوگوں کو اس بات کے لیے راضی کرتے اور انہیں اپنی طرف سے ایسی جھوٹی سچی کہانیاں بناتے جنہیں سن کر لوگوں کو یقین آ جاتا کہ لوگ تم تعلیم یافتہ تھے۔ نہیں، وہ فواد کے دوست کو سچا اور صحیح مولوی سمجھ کر اس کی بات پر یقین کر لیتے تھے، اور اس کی بات کا فائدہ اٹھا کر اور اس کے دوست اچھی طرح اٹھا رہے تھے۔ کسی بھی انتقال کی خبر آتی تو دونوں ہی خیر خواہ بن کر پہنچ جاتے، شروع سے آخر تک لواحقین کے ساتھ رہتے اور ان کی مدد کرتے، اور تدفین کے لیے کچھ رقم بھی ان کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ فواد اور مولوی سبحان کی ایک رحم دلی پر گاؤں والے ان کی اس قدر متاثر تھے کہ ان کی ہر بات کو اہمیت دیتے۔ کچھ رقم اور زیورات کے ساتھ دفن کرتے تھے تو فواد جا کر رات کے اندھیرے میں وہ سامان نکال کر لے آتا اور شہر جا کر اسے مولوی سبحان اچھے داموں میں فروخت کر دیتا۔ فواد کا کاروبار زمینوں کے خرید و فروخت کا نہیں بلکہ مرے ہوئے لوگوں کی دولت اور جائیداد کو اپنا بنانے کا تھا۔ نمرا کے ابا نے بھی نمرا کے حصے کا زیور روپیہ اپنے سے ساتھ ہی دفنا دیا تھا جسے فواد نکال کر لایا تھا۔ مولوی سبحان لوگوں کو اس بات کے لیے بھی راضی کرتا۔ وہ یہ بات کبھی کسی کے سامنے نہیں کہی انہوں نے میت کے ساتھ پیسہ یا زیور دفن کیا ہے، ورنہ اس طرح ان کی دی ہوئی بھیک قبول نہیں ہوگی۔ فواد کہہ رہا تھا کہ آج تک تمہیں ساری خوشیاں اور آسائشیں انہی پیسوں کی وجہ سے ملی ہیں، اسی لیے بہتر ہے کہ اپنی زبان بند رکھو اور جو کچھ جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دو۔ فواد کا سچ جان کر میرے لیے اس کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ دین کے نام پر لوگوں کے ساتھ کھیل رہا تھا
اور میتوں کی پامالی کر رہا تھا۔ میں نے فؤاد سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم جیسے شخص سے میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، نہ ہی اس طرح کے حرام پیسے کھا سکتی ہوں۔ فؤاد نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور کہنے لگا، اگر تو نے کسی کے سامنے اپنی زبان کھولی تو میں تجھے اس گھر میں دفن کر دوں گا۔ صبح سویرے ہی فؤاد نمرہ کی قبر سے نکالے ہوئے زیور مولوی سبحان کو دینے کے لیے نکل پڑے۔ میں نے رات کو باقی حصہ رو کر گزارا تھا اور ابھی بھی میں اپنے نصیب پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ باہر بجلی بہت ہی زور سے کڑک رہی تھی، لیکن مجھے اس وقت بجلی کی کڑک سے اس قدر نہیں ڈر لگ رہا تھا جتنا اپنے مستقبل سے، اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ گھر کا دروازہ زور سے بجنے لگا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو مسجد کا خادم کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، فؤاد کی بیوی غضب ہو گیا، مولوی سبحان کے گھر پر بجلی گر گئی اور سب جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ مسجد کے خادم کی بات سن کر میری روح کانپ اٹھی تھی۔ فؤاد بھی تو مولوی سبحان کے گھر ہی گئے تھے، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا تھا، نہ ہی مولوی سبحان بچا اور نہ ہی فؤاد۔ گاؤں والے دو جوان مردوں کی موت پر بہت زیادہ افسردہ تھے، جو جانتی تھی کہ ان کی موت ان کی بد دعا اور اس کا نتیجہ ہے جو خدا کا عذاب ہے۔ وہ خدا کے عذاب کا شکار ہو گئے تھے۔ میرے ماں باپ میری جوانی کی بےہودگی پر غم سے نڈال تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے غم محسوس نہ ہو سکا تھا۔ میرے اندر ایک سکون اتر گیا تھا، اب کسی اور کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہوگا جیسا ظلم فؤاد اور مولوی سبحان نے کیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ واپس شہر چلی گئی تھی۔ واپسی سے پہلے میں نے گاؤں والوں سے صرف اتنا کہا تھا کہ انسان کے اعمال ہی اس کے ساتھ جاتے ہیں اور وہی اس کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبر میں کوئی اور چیز کام نہیں آتی۔ ٹھکے چھپے لفظوں میں نے گاؤں والوں کو اپنی بات کا مطلب سمجھا دیا اور گاؤں والوں کو بھی میری بات کا مطلب جان گئے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔